السلام علیکم دوستو، میرا نام فاروق قریشی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل برینز اکیڈمی۔ دوستو یہ چینل کمپیٹیٹیو ایگزامز یعنی مقابلے کے امتحان کی تیاری کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو دوستو اگر آپ میرے کام کو سراہتے ہیں تو اس کو سراہنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کومنٹس میں ضرور دیا کریں۔ تو دوستو آج ہمارا جو لیکچر ہوگا وہ ٹیچنگ سکلز کا تیسرا لیکچر ہوگا۔ ٹیچنگ سکلز پہ میں 2 لیکچر بنا چکا ہوں اور یہ ہم تیسرے ٹیچنگ سکل پہ آج سمجھنے جا رہے ہیں، پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو یہ تیسرا ٹیچنگ سکل کون سا ہے؟ آئیڈینٹیفائنگ لرننگ ڈیفیکلٹیز آف اسٹوڈنٹس، یعنی ایک بہترین ٹیچر وہ ہوتا ہے جسے اپنے اسٹوڈنٹس کی مشکلات سیکھنے کے عمل میں جو اسٹوڈنٹ کو مشکلات پیش آتی ہیں ان مشکلات کا پتہ ہونا چاہیے۔ یعنی ایک بہترین ٹیچر وہ ہے جو یہ جانتا ہے کہ وہ جن اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہے، جن اسٹوڈنٹس کو سکھا رہا ہے، ان اسٹوڈنٹس کی مشکلات کیا ہیں، انہیں سیکھنے کے عمل میں کون کون سی رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں۔ تو جب ایک ٹیچر جان لے گا کہ اس کے اسٹوڈنٹس کو کون سی مشکلات ہیں سیکھنے کے عمل میں، تو وہ ٹیچر ان مشکلات کو دور کر سکے گا اور اسٹوڈنٹس بھی سیکھنے کے عمل میں آگے بڑھ سکیں گے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو آپ جب ایک کلاس میں جاتے ہیں تو اس کلاس میں بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور تمام اسٹوڈنٹس ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ہر اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ مختلف پہچان رکھتا ہے، اس کے اندر مختلف ذہنیت ہوتی ہے، ذہنی لیول سب اسٹوڈنٹس کا مختلف ہوتا ہے۔ کوئی بہت زیادہ ذہین ہوتا ہے، کوئی درمیانے درجے کا، اوسط درجے کا ہوتا ہے، اور کوئی اسٹوڈنٹ ایسا ہوتا ہے جو بالکل ہی جو ہے نا نچلے درجے پہ ہوتا ہے ابھی، ٹھیک، یعنی اس نے اتنا کچھ سیکھا نہیں ہوتا۔ اور ہر اسٹوڈنٹ اپنے طریقے سے سیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یاد کرنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس سمجھنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس میتھ بہت آسانی سے کر لیتے ہیں کیونکہ ان کو یاد کرنے کی عادت نہیں ہوتی، اور کچھ اسٹوڈنٹس انگلش میں ایسے کے ایسے پورے ایسے تیار کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک بہترین ٹیچر کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری جو کلاس ہے، میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ کس طرح کی مشکلات ان مشکلات کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے، کون سا اسٹوڈنٹ کس لیول پہ ہے، کون سا اسٹوڈنٹ کس سبجیکٹ میں انٹرسٹ رکھتا ہے، کون سا اسٹوڈنٹ کس سبجیکٹ میں انٹرسٹ نہیں رکھتا۔ یہ ساری باتیں جب ایک ٹیچر کو پتہ ہوں گی تبھی وہ ٹیچر اپنی کلاس کو سکھا سکے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک ٹیچر کا پہلا کام، سو ٹیچر مسٹ نو ایچ اینڈ ایوری اسپیکٹ آف ہز اسٹوڈنٹس ان کلاس۔ کلاس میں جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کو ہر بات کا پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تبھی آپ بہترین طریقے سے اسٹوڈنٹس کو سکھا سکیں گے، ٹھیک ہے جی۔ A good student has a realistic insight of his students' capabilities and learning capacities۔ تو ایک ٹیچر کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ذہنی استعداد کیا ہے، ان کی صلاحیتیں کیا ہیں، ان کی خوبیاں کیا ہیں، ان کی خامیاں کیا ہیں، ان کی کجیاں کیا ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہیں، کس سبجیکٹ میں وہ سٹرونگ ہیں، کس سکل میں وہ اچھے ہیں، کس سکل میں وہ تھوڑے سے کمزور ہیں۔ تو جب آپ کو یہ پتہ ہوگا تو آپ ان سٹوڈنٹس پہ اچھے طریقے سے کام کر سکیں گے، ان کی کمیوں کو دور کر سکیں گے، ان کی خوبیوں کو نکھار سکیں گے۔ تو یہ تیسرا ٹیچر کا سکل ہے۔ امید ہے سمجھ آئی ہوگی آپ لوگوں کو۔ تو اسٹینڈرڈز فار ٹیچرز ٹو آئیڈینٹیفائی لرننگ ڈیفیکلٹیز آف اسٹوڈنٹس، یہاں پر میں نے تین معیار لکھے جن پر پورا اترتے ہوئے ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کی مشکلات کا ادراک کر سکتا ہے۔ یعنی یہ وہ 3 معیار ہیں جن پہ اگر آپ پورا اتریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کلاس میں اسٹوڈنٹ جو ہیں
ان کی مشکلات کیا ہیں، ان کی پرابلمز کیا ہیں، انہیں کن کن رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ 3 معیار ہیں. پہلا سٹینڈرڈ ہے کہ ایک ٹیچر کو سب سے پہلے کنسیپٹس، یعنی جس سبجیکٹ کا وہ ٹیچر ہے، جو وہ پڑھا رہا ہے، جو وہ سمجھا رہا ہے، جو وہ سکھا رہا ہے، پہلے اسے وہ تمام کنسیپٹ آنے چاہیے. یعنی آپ کو اپنے سبجیکٹ کی گہری سمجھ ہونی چاہیے. جب آپ کو اپنے سبجیکٹ کی گہری سمجھ ہوگی تو آپ کو پتہ ہوگا کہ کون کون سی چیزیں جہاں جہاں سٹوڈنٹس اٹک سکتے ہیں، کون کون سے ٹاپکس ہیں جہاں پر سٹوڈنٹس کو پرابلم ہو سکتی ہے. تو سب سے پہلا کام یہ ہے، سب سے پہلا معیار یہ ہے کہ آپ جو سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں آپ کو اس کی گہری سمجھ ہونی چاہیے، آپ کو اس کے اوپر ٹوٹل گرپ ہونی چاہیے. یعنی جب آپ مثلا انگلش پڑھا رہے ہیں تو انگلش میں آپ بہت ساری چیزیں پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر آپ خود انگلش میں ماہر ہوں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ایکٹیو وائز پیسیو وائز بچوں کو پڑھانا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. تو آپ اس کے لیے پھر بہتر کام کر سکیں گے. آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ ناؤن پڑھانا آسان ہے، بچے آسانی سے سمجھ جائیں گے، لیکن ورب پڑھانا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. تو آپ ورب پہ زیادہ فوکس کریں گے. تو پہلا کام یہی ہے کہ ایک ٹیچر جو کچھ بھی پڑھا رہا ہے پہلے اسے گہری سمجھ ہونی چاہیے. جب آپ کو اپنے سبجیکٹ کی گہری سمجھ ہوگی تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اس سبجیکٹ میں کون سی چیزیں اسٹوڈنٹس کے لیے آسان ہیں، کون سی چیزیں اسٹوڈنٹس کے لیے مشکل ہیں. تبھی آپ اسٹوڈنٹس کے لیے سیکھنے کا عمل آسان اور میننگ فل بنا سکتے ہیں. دوسرا معیار کیا ہے؟ دوسرا معیار یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی کلاس میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کیسے سیکھتے ہیں، ان کے سیکھنے کا طریقہ کیا ہے. بعض اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ سن کے سمجھ لیتے ہیں، یعنی ایک ٹیچر کو سنتے ہیں، اس کی بات کو سمجھ لیتے ہیں. اور بعض اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جب تک ٹیچر ان کے سامنے پرفارم نہ کرے تب تک وہ چیز کو سمجھ نہیں پاتے. ٹھیک ہے جی. تو ایک آپ دوسرا معیار یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی کلاس میں جتنے اسٹوڈنٹس ہیں وہ کس طرح سے سیکھتے ہیں، ان کا لرننگ سٹائل کیا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ کو یہ پتہ ہوگا تو آپ اسٹوڈنٹس کے لیے وہی سٹائل اختیار کریں گے جس سے اسٹوڈنٹس کو چیزیں آسانی سے سمجھ آ جائیں، جس سے چیزیں وہ آسانی سے سیکھ سکے. تو یہ دوسرا سٹینڈرڈ ہے. ٹھیک ہے جی. تیسرا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ تیسرا معیار کیا ہے کہ ٹیچر کو پتہ ہونا چاہیے کہ مختلف سٹوڈنٹس جو ہیں ان کی اپروچ مختلف ہوتی ہے چیزوں کے حوالے سے. مثال کے طور پر ایک سٹوڈنٹ ہوتا ہے، کلاس میں بہت سارے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو میتھمیٹکس میں، کیلکولیشن میں، پریکٹیکل کاموں میں دلچسپی لیتے ہیں اور پریکٹیکل کاموں کو بہت بہتر طریقے سے انجام دے سکتے ہیں. اور بہت سارے سٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو پریکٹیکل کاموں کی طرف کم توجہ کرتے ہیں، لیکن وہ سٹوڈنٹ یاد کرنے میں، میمورائز کرنے میں، سن کر اس کو ذہن میں بٹھا لینے میں بہت ماہر ہوتے ہیں. تو تیسرا معیار یہی ہے کہ آپ کو مختلف اپروچز کا پتہ ہونا چاہیے کہ اسٹوڈنٹ کس طرح آپ کے سبجیکٹ کو اپروچ کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ 3 معیار ہیں جن کے ذریعے سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ ایک سبجیکٹ کو پڑھانے میں، ایک سبجیکٹ کو سیکھنے سکھانے میں اسٹوڈنٹس کو کیا مشکلات آ سکتی ہیں. اور جب آپ کو مشکلات کا پتہ چل جائے گا تو آپ ایسا لایا عمل بنائیں گے کہ وہ مشکلات دور ہو جائیں. ابھی ہم آگے یہی پڑھنے والے ہیں، ways to minimize learning difficulties of students، کہ آپ اسٹوڈنٹس کی جو مشکلات ہیں ان کو کیسے دور کر سکتے ہیں. اور میں نے یہاں پر تقریباً 6 وہ طریقے لکھے ہیں جن کے ذریعے سے آپ ایک کلاس میں موجود طلباء کی مشکلات کو کلیکٹیولی، مجموعی طور پر دور کر سکتے ہیں. یہ 6 ٹیکنیکس ہیں. ٹھیک ہے جی. پہلی، اپلائی ملٹی سینسری اسٹریٹجیز. تو
آپ جب پڑھا رہے ہیں تو آپ ملٹی سینسری اسٹریٹجیز یوز کریں، یعنی وہ طریقے یوز کریں جس میں بہت ساری سینسری اکوپمنٹس یوز ہو رہے ہوں. ٹھیک ہے، بہت سارے ذرائع آپ نے یوز کرنے ہیں. مثال کے طور جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ویژول، آڈیٹری اور ٹیکٹائل کائنیستھیٹک یوز کریں، یعنی آپ مختلف طریقے یوز کریں. آپ کھڑے ہو کر بولیں بھی، بول کر پریزنٹ کریں. آپ بورڈ کا استعمال کریں، بورڈ پہ بچوں کو لکھ کے سمجھائیں، سالو کر کے سمجھائیں. ٹھیک ہے، بچے اسے سن کر بھی سمجھیں، دیکھ کر بھی سمجھیں. اس طرح دونوں طرح کے بچوں کی مشکلات دور ہو جائیں گی. جو بچے سن کر بغیر دیکھے سمجھ لیتے ہیں ان کی بھی، اور جو بچے دیکھ کر پریکٹیکل کے ذریعے سے سمجھتے ہیں ان کی بھی مشکلات. اور بچوں کو پریکٹیکل کام بھی کروائیں، ٹیکٹائل کینیستھیٹک پریکٹیکل کام بھی کروائیں. سمجھ آئی ہے؟ مثال کے طور پر آپ پڑھا رہے ہیں کہ میٹر یا سالڈ پڑھا رہے ہیں سائنس میں، کہ سالڈ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو سخت ہوتی ہیں، جو ہارڈ ہوتی ہیں، جن کی شیپ ہوتی ہے. تو آپ یہ اپنے منہ سے بھی بتائیں گے کہ سالڈ وہ ہیں جن کی شیپ ہوتی ہے، جن کا والیوم ہوتا ہے، جو جگہ گھیرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ بورڈ پہ بھی ان کو لکھ کے بتائیں، بورڈ پہ ڈائیگرام بنا کے سمجھائیں. اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کو کہیں کہ اپنے ارد گرد چیزوں کو چیک کریں، کون سی چیزیں ہارڈ ہیں، سخت ہیں، کن چیزوں کی شکل ہے، کون سی چیزیں جگہ گھیر رہی ہیں. تو جب یہ آپ ٹیکنیکس یوز کریں گے، ملٹی سینسری اسٹریٹجیز یوز کریں گے جس میں بچے کی بہت ساری سینسز انوالو ہوں، بچے کی سننے کی سینس انوالو ہو، بچے کی دیکھنے کی حص انوالو ہو، بچے کی چھونے کی حص انوالو ہو، تو دیکھیے گا کہ بچوں کو پرابلم کبھی بھی نہیں ہوگی. تو ایک ہی ہوگی. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ پریکٹس ٹو پوائنٹ آف آٹومائزیشن، یعنی آپ بچوں کو اس حد تک پریکٹس کروائیں کسی چیز کی کہ وہ نام آتے ہی اس چیز کو آسانی سے سمجھ جائیں. ٹھیک ہے، یعنی پریکٹس. مثلا میتھ میں جب ہم بنیادی طور پر بچوں کو پڑھاتے ہیں تو پہلے ہم سنگل ڈیجٹ کی جمع سکھاتے ہیں، یعنی 9 جمع 1، تو یہ سنگل ڈیجٹ ہے 9 یونٹ. پھر ہم اس کو بتائیں گے 5 + 6. تو یہ اتنی پریکٹس کرواتے ہیں ہم اس کی کہ پھر بچہ آٹومیٹیکلی، آپ جب اس کے سامنے بولیں گے 5 جمع 6 کتنے ہوتے ہیں، فوراً کہے گا 11. یہ ہے آٹومائزیشن. سمجھ آئی آپ کو؟ یعنی آپ بچے کو پڑھائیں، سمجھائیں، سٹیپ بائی سٹیپ سمجھائیں، اور پھر اس کے بعد اس کی اتنی پریکٹس کرائیں کہ بس آپ اس سے پوچھیں اور وہ فٹ آپ کو جواب دے دے، اسے سوچنا بھی نہ پڑے. یہ ہے آٹومائزیشن. تو اس طرح بچوں کی مشکلات دور ہو جاتی ہیں. تیسرا ہے مائکرو یونٹ اینڈ اسٹرکچر ٹاسک. تو جب بھی آپ بچوں کو کوئی ٹاسک دیں، کوئی کام دیں، تو اس کو چھوٹے چھوٹے یونٹس میں تقسیم کر کے دیں. میں نے جیسے مثال دی کہ اگر آپ بچوں کو ایڈیشن سکھا رہے ہیں تو پہلے آپ سنگل ڈیجٹ کی ایڈیشن سکھائیں سٹیپ بائی سٹیپ، پھر اس کے بعد ڈبل ڈیجٹس کی، پھر ٹرپل ڈیجٹس کی، پھر اسی طرح آپ بڑھاتے چلے جائیں. ایسا کرنے سے بچے ایزیلی سیکھ جائیں گے، انہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی، کوئی پرابلم نہیں ہوگی. تو جو بھی آپ پڑھا رہے ہیں، جو بھی آپ سکھا رہے ہیں، اس کو چھوٹے چھوٹے یونٹس میں، چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں، چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں. تو جب آپ حصوں میں تقسیم کریں گے تو بچے ایزیلی سیکھ سکیں گے. اگر آپ ایک ہی بار سارا کچھ پڑھانا شروع کر دیں گے تو پھر بچوں کے لیے مشکلات ہوں گی سیکھنے میں. چوتھا جو طریقہ ہے ڈائریکٹ سسٹمیٹک انسٹرکشن. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلاس میں بہت سارے بچے ہوتے ہیں جن کو آپ ایسے ہی کہہ دیں،
کھڑے ہو کے سب کو ایک ہی طرح کی انسٹرکشن دے دیں تو وہ سمجھ جائیں گے بہت سارے. لیکن بہت سارے بچے ہوتے ہیں ان کے پاس آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا, ان کی انگلی پکڑ کے آپ کو چلانا ہوگا, ان کے پاس کھڑے ہو کے فردن آپ کو واضح ہدایات دینی ہوں گی, ان کو انسٹرکٹ کرنا ہوگا, ہر سٹیپ میں ان کی آپ کو مدد کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر ایک بچہ ہے, آپ ایک کلاس کو پڑھا رہے ہیں اور ایک کلاس کو آپ ایڈیشن سکھا رہے ہیں, جمع سکھا رہے ہیں, تو بہت سارے بچے ایک ہی بار سمجھانے پر سمجھ جائیں گے کہ جمع کیسے کیا جاتا ہے. لیکن بہت سارے بچے ایسے ہوں گے جن کے لیے اس طرح سمجھنا مشکل ہو, ان کے پاس آپ کو کھڑا ہونا ہوگا, ان کو آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ سسٹمیٹک طریقے سے سکھانا ہوگا. ٹھیک ہے جی, تو یہ ڈائریکٹ آپ کی واضح ہدایات ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ابہام نہیں ہونا چاہیے, بچے کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے اس کو سکھانا ہے. ٹھیک ہے جی, مثلا آپ ایڈیشن سکھا رہے ہیں تو آپ ایک بچے کو بورڈ پہ بلائیں اور بورڈ پہ اس سے سوال کروائیں اور ساتھ ساتھ آپ اس کو ہر سٹیپ سمجھاتے چلے جائیں. یہ ہے. نیکسٹ, ریویو اینڈ اسپائرل بیک. مثلا آپ, یہ ریویو کیا ہے؟ یاد دہانی. ایک کلاس میں آپ سبق دے کے چلے جاتے ہیں, بہت سارے بچے اگلے دن اس سبق کو بھول چکے ہوتے ہیں, تو آپ نے بچوں کو یاد دہانی کراتے رہنا ہے, وہ سبق بار بار دہراتے رہنا ہے. وہ طریقے, وہ ٹیکنیکس جو آپ نے انہیں سکھائی ہیں وہ آپ نے بار بار دہرانی ہے تاکہ بچہ اسے کبھی بھول نہ پائے اور بچے کو وہ چیزیں ازبر ہو جائیں اور آٹومائزیشن آ جائے. بچہ آٹومیٹکلی چیزوں کو سمجھ جائے, اور جیسے ہی آپ اس کے سامنے نام لیں وہ فوراً کھڑا ہو کے آپ کو وہ ٹیکنیک, وہ طریقہ کر کے دکھائے. تو بچوں کو یاد دہانی کراتے رہنا ہے. یاد دہانی کراتے رہیں گے, وہ چیزوں کو بھولیں گے نہیں. جب وہ چیزوں کو نہیں بھولیں گے تو انہیں کوئی مشکل, کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی, آپ ان کو آگے پڑھا سکیں گے. اور آخری بات کیا ہے؟ فیڈ بیک, امیڈیٹ فیڈ بیک. آپ بچوں کو فیڈ بیک دیں. یعنی ایک بچہ سوال صحیح حل کر رہا ہے میتھ کا تو آپ اس کو شاباش دیں, اور اگر ایک بچہ مثال کے طور پر اس سوال کو صحیح طریقے سے نہیں کر رہا تو آپ اس کو بھی فیڈ بیک دیں. ٹھیک ہے, لیکن فیڈ بیک ایسے طریقے سے دیں کہ وہ ڈی مورلائز نہ ہو جائے, وہ پریشان نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, اور اس میں کانفیڈنس کی کمی نہ ہو جائے. مثال کے طور پہ ایک بچہ سوال غلط کرتا ہے تو آپ اس کو یہ نہ کہیں گے یہ کیا کر دیا بھائی, پاگل ہو تم, ایسے کرتے ہیں کوئی نہیں. آپ اس کو کہیں بیٹا یہ طریقہ آپ نے یوز کیا ہے, اس سے یہ سوال نہیں ہوا, کیوں نہ ہم ایک اور طریقے سے ہی کریں. تو بہتر طریقے سے بچے کو فیڈ بیک دیں. فیڈ بیک دیں گے بچے میں کانفیڈنس آئے گا. پازیٹیو فیڈ بیک دیں. جب آپ پازیٹیو فیڈ بیک دیں گے تو یعنی نیگیٹو فیڈ بیک دینے کا بھی ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو فیڈ بیک دیں گے, بچہ سیکھے گا, بچے میں کانفیڈنس آئے گا, وہ مزید آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا. تو یہ ہے وہ ٹیچر کا سکل. ٹھیک ہے جی, تو ہم نے آج یہ سمجھا کہ بچے کی مشکلات کا پتہ کیسے لگایا جائے. سیکھنے کے عمل میں بچے کو جو مشکلات پیش آتی ہیں ان کا پتہ کیسے لگایا جائے, اور ساتھ ہی ان مشکلات کو دور کرنے کے لیے ہم نے ٹیکنیکس اور طریقے بھی پڑھے. تو یقیناً یہ لیکچر آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. جو لوگ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے یہ لیکچر میرے خیال میں اچھا ہے, اور آپ میرے کام کو اپریشیٹ ضرور کیا کریں. اور اپریشیٹ کرنے کا فی الحال یہی طریقہ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں. دوستو, پیڈاگوجی تبھی آپ سالو کر سکتے ہیں جب آپ پیڈاگوجی کی کنسیپٹ سمجھتے ہیں. سوال کسی بھی طریقے سے مروڑ تروڑ کے پیش کیا جائے گا, لیکن جب آپ کو سمجھ ہوگی تو سوال کی سٹیٹمنٹ جیسی مرضی ہو آپ ایزیلی اس کو اٹیمپٹ کر لیں گے. یہی ہے میرا موٹیو اور یہی ہے میرا مقصد کہ آپ کو چیزوں کی گہری انڈرسٹینڈنگ آئے. تو میرا چینل سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے ویڈیو کو,
دوستوں کے ساتھ اور دوسرے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے ساتھ شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں گا۔ بہت شکریہ۔